27 سال پہلے جب آپ نے صحافت کا سفر شروع کیا تب آپ کے اندر کیا ایک تحریک تھی, کیا موٹیویشن تھی؟ تو اس وقت میرا یہ خیال تھا پورا معاشرہ پازیٹیو ہے. غیر اخلاقی بات جو ہے معاشرے میں بہت چیدہ جگہ پہ پائی جاتی ہے. آج یہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں 27 سال کے بعد کہ معاشرہ بتدریج, تو جیسے 75 سال سے ہم بتدریج تباہ ہو رہے ہیں ویسے ہوتے رہیں گے. اب یہ پورا ایک بلاک بن جائے گا جس میں پاکستان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. یہ پورا بلاک ترقی کرے گا. ہم کبھی ون بیلٹ ون روڈ جو ہے اس کو بند کر دیتے ہیں, کبھی چلا دیتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو اپنے پروگرام میں دعوت دیتے ہیں جن سے پریکٹیکلی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ویسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, بہت ہی سینئر جرنلسٹ ہیں اور پچھلے 27 سال سے جرنلزم کی فیلڈ کے ساتھ منسلک ہیں, اور انہوں نے بے شمار کام کیا جس میں سب سے بڑی ان کی اچیومنٹ یہ ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنلی الیکشنز کو کور کیا اور 27 سال سے یہ ملکی حالات کو دیکھ رہے ہیں. ان کا اپنا ایک انالیسس بھی ہے, پوائنٹ آف ویو ہے. ہم ان سے آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے کالمز بھی لکھے, نوائی وقت میں بھی کام کیا, اس سے پہلے بھی کئی میڈیا کے اداروں کے ساتھ منسلک رہے. لیکن جو پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے, خاص طور پہ اس وقت جو معاشی صورتحال ہے, اس پہ یہ کیا کہتے ہیں, اور پچھلے 27 سالوں میں کیا انہوں نے پہلے کبھی ایسے حالات دیکھے تھے, یہ بھی ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. اور جو پریشانیاں مسائب اس وقت عوام کو پیش آ رہے ہیں اس کا حل کیا ہے, یہ بھی اس انٹرویو میں ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم فیصل ادریس صاحب, کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام, شکریہ. سر, میں آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو 27 سال پہلے جب آپ نے صحافت کا سفر شروع کیا تب آپ کے اندر کیا ایک تحریک تھی, کیا موٹیویشن تھی, اور آپ آج کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ اچیو کرنا چاہتے تھے کیا وہ آپ نے اچیو کر لیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں 27 سال پہلے جب جرنلزم میں نے قدم رکھا تو اس وقت میرا یہ خیال تھا پورا معاشرہ پازیٹیو ہے, اور پورا معاشرہ جو ہے اس کی اصلاح ہو چکی ہے, اور کوئی دو نمبری یا کوئی کرپشن یا کوئی ایسی غیر اخلاقی بات جو ہے معاشرے میں بہت چیدہ جگہ پہ پائی جاتی ہے. پر اس وقت میرا یہ جو خیال تھا اس وقت معاشرے اور حالات کے مطابق تھا, یعنی کہ 27 سال پہلے آج سے بہت بہتر حالات تھے. صحیح. آج یہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں 27 سال کے بعد کہ معاشرہ بتدریج لمحہ بہ لمحہ, سال بہ سال نہیں, لمحہ بہ لمحہ تباہ ہو رہا ہے. اور جو حالات اس وقت ہو چکے ہیں, آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے. آج جو حالات ہیں سیاسی طور پہ, معاشی طور پہ, یا جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ اخلاقی طور پہ بھی آپ لگا لیں, وہ حالات میں نے پچھلے 27 سال میں یہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا کبھی نہیں دیکھے. صحیح. ابھی پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گیا ہے. اسحاق ڈار صاحب اپنی پولیٹکس کر رہے ہیں, ہمارے فائنانس منسٹر ہیں, اپوزیشن اپنی پولیٹکس کر رہی ہے. اتنا بدترین اس وقت حالات ہیں پاکستان کے کہ عدلیہ کو بھی ڈیوائیڈ کر دیا انہوں نے. پارلیمنٹ کی تو اکت رہی کوئی نہیں, عدلیہ بھی ڈیوائیڈ ہو گئی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت دنیا بہت آگے جا رہی ہے, اور خاص طور پہ مشرق وسطیٰ. آج سے کچھ عرصہ پہلے, میں کسی گورنمنٹ کا نام نہیں لوں گا, کسی کو کریڈٹ نہیں دوں گا, کچھ عرصہ پہلے پاکستان دوسرے ممالک کے ساتھ مل کے ایک نیا بلاک بنا رہا تھا, نیو ورلڈ آرڈر جس کو کہتے ہیں. نیو ورلڈ آرڈر جو بن رہا تھا اس میں پاکستان تو نہ جا سکا اپنی حرکتوں کی وجہ سے, یا اپنے تھیمز کی وجہ سے, اپنی اخلاقی اقدار کی وجہ سے تو نہ جا سکا. تو اب جو ہے نیو ورلڈ آرڈر مشرق وسطیٰ میں بن گیا جس میں پاکستان کا کوئی حصہ نہیں ہے, پاکستان کی کوئی ویلیو نہیں. پاکستان جو ہے وہ جغرافکلی اگر آپ دیکھیں تو وہ ایسی جگہ پہ ہے جسے چائنا کو بھی ضرورت ہے, امریکہ کو بھی ضرورت ہے, ہندوستان بھی ہمارے نیچے ہے اس وقت, اور افغانستان بھی ہمارے بغیر آپریٹ نہیں کر سکتا. اکنامک ہب ہے ایک قسم کی. ہاں, پر پاکستان ان پولیٹیشنز کے ہاتھوں اور جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کے ہاتھوں بری طرح تباہ ہو رہا ہے, اور یرغمال بنا ہوا ہے. پاکستان کو ان کی یرغمالی سے اگر چھٹکارا نہ ملا تو جیسے 75 سال سے ہم بتدریج تباہ ہو رہے ہیں ویسے ہوتے رہیں گے. اس وقت نا علی ایک نیا بلاک بن رہا ہے پوری دنیا میں, بلکہ مشرق وسطیٰ میں. سعودی عرب اور ایران جو ازلی دشمن تھے ان کی آپس میں صلح ہو چکی ہے, اور یہ صلح کروائی ہے چائنا نے.
اس وقت دنیا کی بڑی اکانومیز میں سے انڈیا ایک بڑی اکانومی ہے. انڈیا جو بڑی اکانومی ہے اس کی چائنا کے ساتھ لڑائی ہے, پر چائنا کے ساتھ بھی ان کی صلح ہو رہی ہے. ملیشیا بھی ان کے ساتھ آ رہا ہے, اور ترکیہ کہتے ہیں نا ہم لیٹسٹ نام ان کا, ترکیہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے نیٹو فورسز کا حصہ ہے, ممبر ہے, وہ بھی ان کو چھوڑ کے ان کے اس بلاک میں شامل ہو رہا ہے. اور عنقریب وہاں پہ فیول لوڈنگ سرمنی ہونے جا رہی ہے جس میں پیوٹن جو ہیں وہ چیف گیسٹ جا رہے ہیں, یعنی کہ رشیا, چائنا, سعودی عرب, ملیشیا, ترکیہ, ٹھیک ہے, اور یو اے ای آلسو. یہ سارا ایک بلاک انڈیا کے سمیت یہ سارا ایک بلاک بن رہا ہے جس میں پاکستان کا کوئی حصہ نہیں ہے. ایران بھی ان کے ساتھ ٹریڈ کرے گا, چائنا کے ساتھ, سعودیہ کے ساتھ, یو اے ای کے ساتھ, اور یمن سے بھی سعودی عرب کی صلح ہوگی, عمان سے صلح ہونے جا رہی ہے. اب یہ پورا ایک بلاک بن جائے گا جس میں پاکستان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. یہ پورا بلاک ترقی کرے گا. ہم کبھی ون بیلٹ ون روڈ جو ہے اس کو بند کر دیتے ہیں, کبھی چلا دیتے ہیں. ابھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے چائنا گروپ بلاک کی طرف جانا ہے یا امریکہ بلاک کی طرف جانا ہے, تو ہمیں تو یہ سوچنے کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے, اور ہماری یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم سوچ سکیں, کیونکہ ہم نے آئی ایم ایف سے پیسے لینے ہیں تو ہماری معیشت چلنی ہے, اور ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے بچنا ہے. اور ہم نے اگر ڈیفالٹ ہونے سے بچنا ہے تو ہم نے جو ہمیں پیسے دے گا ہم نے اس طرف جانا ہے. بھوکے کو کیا چاہیے, 2 روٹیاں. اس لیے ملک اس وقت بہت بدترین حالات میں ہے. سر میں اب چونکہ آپ نے وہ پولیٹکس ایک پوری کھول دی اور ماشاءاللہ آپ نے انٹرنیشنلی اس چیزوں کو کہہ لیں کہ پورا روڈ میپ آپ نے بتا دیا کہ کہاں کہاں پرابلمز ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت کون سے, کیونکہ ہم پروگرامز دیکھتے ہیں وہی ایک کہہ لیں کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا, یہ چیز ہی پروگرامز میں زیادہ نظر آتی ہے. میں یہ چاہوں گا کہ 2-3 ایسے سٹیپس جو ابھی حکومت ہے وہ آپ کے خیال میں ایسے کون سے لے سکتی, یا آنے والی حکومت, کوئی بھی حکومت, اگر الیکشن ہو جاتے ہیں دوسری حکومت آ جاتی ہے یا یہی رہتے ہیں, 2-3 ایسے سٹیپس کون سے لیے جا سکتے ہیں کہ یہ جو آپ نے اتنا بڑا چیلنج بتایا ہے کہ سارے وہ ایک طرف ہو گئے اور پاکستان کو انہوں نے سائڈ پہ کر دیا ہے, اس چیلنج سے نپٹا جا سکے, اس کو کوپ اپ کیا جا سکے, کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارے اندرونی اختلافات ختم نہیں ہوں گے تو انڈیا نے, نریندر مودی نے میرا خیال ہے تقریباً 1 ماہ پہلے کہا تھا کہ پاکستان کو ہم نے کشکول پکڑا دیا, پاکستان سے اب ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پاکستان تو کشکول پکڑ کے تو در در پہ بھیک مانگ رہا ہے. تو پاکستان میں جب تک یہ سارے پولیٹیشین مل کے نہیں بیٹھیں گے, اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ نہیں بٹھائیں گے اور مل کے ایک روڈ میپ طے نہیں کریں گے جس میں ترقی ہو, جس میں صرف اس لیے عدلیہ کی تذلیل اور عدلیہ کو پیروں تلے نہ روندا جائے کہ ایک لیڈر جو ہے وہ ملک سے باہر بیٹھا ہے تو وہ اس کے مطلب کا بینچ بنے گا یا اس کے مطلب کا قانون بنے گا تو اس کی نااہلی ختم ہوگی. انڈیویجول جو انصاف اور استحقاق اور جو حصہ یہ چاہتے ہیں اس سے اگر دستبردار ہو جائیں تو پھر یہ ملک ترقی کر سکتا ہے. یہ ملک ایک ہی صورت میں ترقی کر سکتا ہے کہ یہ تمام پولیٹیشین اپنے ذاتی مفادات کو مد نظر رکھنا چھوڑ دیں اور پاکستان کے مفادات کو مد نظر رکھیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو رونا روتے ہیں نا 75 سال میں ہمارے پولیٹیشین نے کچھ نہیں کیا, نہ جمہوریت نے کچھ کیا, نہ ماشاء اللہ نے کچھ کیا, اور پاکستان جو ہے وہ بتدریج پیچھے کو آ رہا ہے. ایک ڈاکٹر تھے آج سے 350 سال پہلے, جارج برنیئر ان کا نام تھا, وہ فرانسیسی تھے. شاہ جہاں اس وقت بادشاہ تھے, اس وقت برِ صغیر میں, ان کو برِ صغیر میں آنے کے موقع ملا اور وہ شاہی طبیب بن گئے. شاہی طبیب جب بن گئے انہوں نے ایک سفر نامہ اور ایک بک لکھی ہے اپنی یادداشت. وہ بک جو ہے وہ آپ کو بھی پڑھنی چاہیے, دیکھنے والے سب کو پڑھنی چاہیے, کیونکہ اس وقت پورے پاکستانی 22.5 کروڑ عوام جو ہیں وہ ڈپریشن میں ہیں. وہ بک پڑھ کے کم از کم میں یہ بتا رہا ہوں کہ ڈپریشن سب کا ختم ہو جائے گا. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ 350 سال پہلے شاہ جہاں کے دور میں جن کے بارے میں ہمیں یہ پڑھایا گیا ہے تدریسی کتابوں میں کہ وہ بہت اچھے بادشاہ تھے, ان کے بیٹے اورنگزیب عالمگیر کہ ان کے بیٹے, ان کے حوالے سے بھی میں چلیں وہ تو ایک سائیڈ پہ بات ہو جائے گی. تو ان کے وہ کتاب پڑھنے سے یہ پتہ چلے گا کہ آج کل جتنے مسائل ہیں, جتنی مطلب آپ سمجھے کرپشن ہے, جتنی غیر اخلاقی چیزیں ہیں, جتنی ملاوٹ ہے, جتنی
چور بازاری ہے، یہ ساری چیزیں اور جو ہمارا رویہ ہے، اوور آل جو رویہ ہے، صحیح، وہ ساری چیزیں 350 سال پہلے بھی بر صغیر میں موجود تھیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے اگر وہ 350 سال پہلے موجود تھیں تو 75 سال سے رونے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 350 سال سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے اور ایسے ہی رہیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا یہ کتاب پڑھنے سے وہ اپنی آپ بیتی لکھیں گے، جب انہوں نے شاہ جہاں کے دربار میں انہوں نے کیا دیکھا، شاہ جہاں نے اپنے کتنے بھائیوں کو ان خاندانوں سمیت قتل کر کے اقتدار پہ قابض ہوئے، اور پھر شاہ جہاں کے ساتھ کیا ہوا۔ سر اس کا نام کیا ہے؟ کتاب کا نام ڈاکٹر برنیئر ہے، ان کا سفر نامہ ہے۔ سفر نامہ، کتاب کا نام مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں، میں آپ کو ٹیکسٹ کروں گا، آپ اس پہ چلا دیں اس گے، کو نا ویڈیو میں ڈال دیں گے، بالکل ٹھیک ہے۔ کیونکہ وہ اس سے یہ ہوگا کہ ہم 75 سال کا آپ نے دیکھا ہوگا، ہسٹری کا تھوڑا نالج، ہسٹری کا نالج، ہسٹری کا تو ہے ہم ہمیشہ آپ نے یہ سنا ہوگا ہر انٹرویوز میں، ہر پولیٹیشین 75 سال میں، ہم نے 75 سال کا ایشو نہیں ہے، 350 سال کا ایشو ہے۔ 350 سال سے کچھ نہیں ہوا، یعنی جب خرابیاں جو تب سے چلی آ رہی تھی وہی آگے کنٹینیو، وہی ہیں۔ اس میں اس نے لکھا ہوا ہے، میں تھوڑا سا بتاتا ہوں، اس میں اس نے لکھا ہوا ہے کہ برِ صغیر میں بیمار جانور جو ہیں وہ ذبح کر کے ان کا گوشت بچا جاتا ہے۔ برِ صغیر میں دودھ میں ملاوٹ کی جاتی ہے، ہر چیز میں ملاوٹ کی جاتی ہے۔ برِ صغیر میں خوش آمدیوں کا ایک ٹولہ ہوتا ہے جو اقتدار کے لوگوں کے قریب جو ہے وہ ان کا جمگٹھا ہوتا ہے۔ برِ صغیر میں وہ وزیر ہوتا ہے جو اس کے بہت قریب ہو، بادشاہ کے بہت قریب ہو، مطلب وہ ساری چیزیں۔ اور صوبے دار، اس وقت وہ صوبے دار کہتے ہیں، یعنی کہ صوبے دار آج کی بیوروکریسی، صوبے دار کے پاس لامحدود اختیارات ہوتے ہیں، وہ جس کو مرضی سزا بھی دے دے، جس کو مرضی جزا دے دے، جس سے مرضی لوٹ مار کر لے، جس کو مرضی کرپشن میں اندر کر دے اس کے اور یہی بیوروکریسی آج کی، ٹھیک ہے نا؟ وہ سیم وہ حالات ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب انصاف نہیں ہوگا نا، آج کل جو سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ آمنے سامنے ہے، پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے، پر پارلیمنٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ایک ردی کی ٹوکری بن گئی ہے پارلیمنٹ، اور پارلیمنٹ کے فیصلوں کی کوئی وقت نہیں رہی، کیبنٹ کے فیصلوں کی کوئی وقت نہیں رہی۔ جب ہم جرنلزم میں آئے تھے تو میرے جو سینئر تھے یا میرے استاد کہہ لیں، جس طرح بھی آپ سمجھیں، وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ نے کورٹ اور فوج ان کے حوالے سے کوئی خبر نہیں دینی۔ میں انہیں کہتا تھا شاہ جی میرے پاس اگر کوئی پازیٹیو خبر آتی ہے کورٹ کی یا فوج کی تو دے دوں نا۔ تو وہ کہتے تھے نہیں، اس وقت خبریں دینے کا بڑا شوق ہوتا تھا میں، کہ خبر کی کوانٹٹی جو ہے، کوالٹی کا تو نہیں پتہ تھا، کوانٹٹی زیادہ ہو، ایک رجسٹر ہوتا تھا، اس میں ہم لکھتے تھے کہ فلاں خبر فلاں نے فائل کی۔ تو میں کہا شاہ جی پازیٹیو تو دے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ نا بڑا ایک حساس معاملہ ہے کورٹ کا اور فوج کا، اس میں اگر آپ کوئی پازیٹیو بھی خبر دے رہے ہیں، کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے، آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ کون سا لفظ جو ہے ان کی تذلیل کر رہا ہے یا ان کی نفی کر رہا ہے یا ان کی بے حرمتی کا لفظ وہ استعمال کرتے ہیں، حساس معاملہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا اور معاملہ بہت خراب ہو جائے گا۔ یہ میری ٹریننگ تھی سٹارٹ کی، اور آج آپ چیف جسٹس کو دیکھ لیں کہ ریڈیوں پہ اور سڑکوں پہ اور کیسے وہ ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور کیسے ان کو القابات سے نوازا جا رہا ہے، اور کیسے ان کے خلاف پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں۔ تو جب سپریم کورٹ کا یہ حال ہے تو باقی اداروں کے لیے تو سر میں آپ کی بات سے بالکل ایگری بھی کروں گا، اور میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کرپشن جو ہے وہ تمام ممالک میں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت ہوتی ہے، اس سے آپ جانتے ہیں، آپ نے خود بھی پڑھا ہوگا چیزوں کو، تو ہمارے ہاں اس کی مقدار اتنی زیادہ کیوں ہے کہ ہم اپنے ملک کو ہی اپنے ہاتھوں سے گنوانے پہ تلے ہوئے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ ہے، میں ایک جو ہے میں لکھتا بھی ہوں، کوشش بھی کرتا ہوں، اپنی حیثیت کے مطابق آواز بھی بلند کرتا ہوں، کہ جب آپ کوئی بندہ پاکستان میں الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہے تو اس کے پروفائل میں یہ لازمی ہونا چاہیے، الیکشن کمیشن کو ایک شک ایڈ کرنی چاہیے کہ نہ اس کے بچے جو ہیں وہ باہر سے ایجوکیٹڈ ہوں، نہ پڑھتے ہوں نہ ایجوکیٹڈ ہوں، نہ ہی اس کی کوئی پراپرٹی ہو باہر، نہ ہی اس کی کوئی بزنس ہو باہر، نہ ہی اس کے پاس کوئی ڈبل نیشنلٹی کا کوئی ڈھونگ ہو، ٹھیک ہے؟ صحیح۔ تو جب یہ ہو جائے گا
تو تب آپ پاکستان میں رہیں گے تو پاکستان کا سوچیں گے. ابھی جتنے پولیٹیشین ہیں, جتنی وہ سب کی ساری چیزیں باہر سب کی ساری چیزیں باہر ہیں. یہ بہت ان کو پتہ ہے کہ وہ جب ادھر آئیں گے, پاکستان آئیں گے, پاکستان میں اپنا ایک رول جو ہے وہ پلے کریں گے, اقتدار سنبھالیں گے, اور پھر اس کے بعد باہر چلے جائیں گے. نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں, باہر بیٹھے ہیں. بالکل ایسے. اچھا سر, اب آپ کا بے شمار چینلز کے ساتھ تعلق رہا. میں ایک تو سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ کالمز جو آپ نے لکھے وہ کرنٹ پولیٹکس پہ, کرنٹ سچویشن پہ سارے لکھے یا ڈفرینٹ ٹاپکس پہ آپ نے لکھے ہیں؟ دیکھیں, میں انٹرنیشنلی بھی لکھتا رہا ہوں, میں ٹیررزم پہ بھی لکھتا رہا ہوں, میں مطلب جو فارن افیئرز ہے اس پہ بہت لکھا ہے, اور اسپیشلی جو ہے جس پہ میں بہت زیادہ لکھتا ہوں وہ لکھتا ہوں ملکی اور انٹرنیشنل بیوروکریسی پہ صحیح, اور پالیٹکس پہ. آنے والے وقت میں کیا میرا خیال یہ ہوتا ہے, کالم جو ہے اس میں کوئی تجزیہ نہیں ہونا چاہیے, اس میں خبریں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ بیسکلی میں رپورٹر ہوں, اور میں سمجھتا ہوں جرنلزم میں سب سے بڑا عہدہ جو ہے وہ رپورٹر کا ہی ہوتا ہے. تو بیسکلی رپورٹر جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ بڑی ایکسکلوسیو خبریں پڑھنے والے کے لیے, سننے والے کے لیے ہونی چاہیے. تو اس پہ میں ان ٹاپکس پہ میں لکھتا ہوں, اور مجھے الحمدللہ اب عبور حاصل ہے. ویسے تو میں سیکھ رہا ہوں, پر مجھے لگتا ہے کہ میں اب تھوڑا بہتر کرنے لگ گیا. سر آپ کا بے شمار میڈیا گروپس کے ساتھ تعلق رہا, سب سے اچھا ایکسپیرینس آپ کا کہاں پہ رہا؟ اچھا, میں نے آپ نے جس طرح کہ انٹرو میں بتایا کہ میں نے جب جرنلزم جوائن کی تو تب بھی ایک گروپ کے ساتھ ہی ڈیفینیٹلی میں نے شروع کیا. تو میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ نوائے وقت میں مجھے کوئی گزشتہ 2 سے 3 سال ہو گئے ہیں نوائے وقت نیشن میں. تو میرا اس کا ایکسپیرینس سب سے بہترین رہا, شروع سے لے کے اب تک, ابھی تک کا جو میرا آئندہ مجھے نہیں پتا. ابھی تک کا جو ادارہ کے طور پہ مجھے نوائے وقت نیشن, نوائے وقت گروپ جو ہے وہ میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا. اور جو بیڈ ایکسپیرینس رہا وہ ہر اس آرگنائزیشن کا رہا جو نان پروفیشنل کسی پراپرٹی مافیا کا میڈیا ہاؤس تھا, میں نام کسی کا نہیں لیتا, یا کسی بزنس مین کا میڈیا ہاؤس تھا. ہر اس گروپ میں مجھے پرابلمز آتی رہیں, اور مجھے نہیں, سب کو آتی نہیں, سب نے فیس کی. اور یہ نوائے وقت آپ کو پتہ ہے مجید نظامی جو ہیں وہ ان کے ایک مشن ہے, وہ یہ چل رہا آگے. اب ان کی بیٹی جو ہیں وہ ایم ڈی ہیں, رمیزہ نظامی, وہ اس کو بڑا باسلوبی چلا رہی ہیں. تو ادھر میرا ایکسپیرینس بہت اچھا ہے, اور بڑی نپی تلی جرنلزم ہے. نوائے وقت کے ایک رسپیکٹ بھی ہے معاشرے میں. نوائے وقت کو سوری ٹو سے جرنلزم میں بلیک میلر کی فہرست میں نہیں رکھا جاتا. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. سر آپ نے اپنے نام سے ہی, فیصل ادریس کے نام سے جو ہے وہ ایک یوٹیوب چینل بھی بنایا ہوا ہے. سر اس پہ آپ کیا زیادہ تر بات چیت کرتے ہیں, اور اس کو بنانے کے پیچھے کیا ویژن تھا؟ یہ ویژن جو ہے نا بڑا خطرناک ہے, بہرحال میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. ویژن یہ ہے کہ آپ کسی بھی میڈیا ہاؤس میں, پہلے تو آپ نے سنا ہوگا پاکستان میں یہ بڑا نعرہ لگتا ہے, ویسے تو کہیں بھی نہیں ہے, پاکستان میں بڑا نعرہ لگتا ہے کہ میڈیا آزاد ہے یا نہیں ہے. فلاں حکومت میں میڈیا آزاد تھا اور فلاں حکومت میں نہیں ہے. میڈیا کبھی بھی کسی بھی حکومت میں آزاد نہیں رہا, وہ ڈکٹیٹرشپ ہو یا جمہوریت ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا جو مستقبل جڑا ہوتا ہے وہ سرکاری اشتہاروں سے جڑا ہوتا ہے. سرکاری اشتہار بند ہو جائیں تو ہمارا مستقبل ختم, اور اگر سرکاری اشتہار شروع ہو جائیں تو چلتے رہیں تو ہمارا بھی گاڑی چلتی رہتی ہے. اچھا, اس میں آپ کو اپنا کتھارسس کرنے کا موقع نہیں ملتا. اس میں آپ کو اصل جو حقائق ہیں وہ اس کے قریب تو آپ چلے جاتے ہیں, مطلب انورٹڈ کامرس میں تو چلے جاتے ہیں, انڈائریکٹ چلے جاتے ہیں, ڈائریکٹ نہیں آپ اس سے بات اس میں اپنا ویژن دے سکتے, اس میں وہ چیز دے سکتے. حکومتیں جو ہیں, سرکار جو ہے وہ بہت مائنڈ کر جاتی ہے تو آپ کا فیوچر ڈارک ہو جاتا ہے. تو اس لیے کوئی اگر یہ کہتا ہے میں سرکار کو نہیں مانتا اور میں بڑا مطلب کھل کے لکھتا ہوں اور اپنی دل کی آواز, دماغ کی آواز, تو وہ سب جھوٹ ہے. وہ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا. وہ کوئی بھی میڈیا گروپ ہو, کسی گروپ میں ایسا نہیں ہو سکتا. غیر جانبداری نہیں ہے. پرو گورنمنٹ آپ کو کام کرنا پڑے گا. پرو گورنمنٹ جب آپ اندر سے نہیں ہوتے, ان کی پالیسیز سے متفق نہیں ہوتے, تو پھر آپ کے اندر بے چینی آ جاتی ہے کہ آپ کا کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پہ آپ اپنا کتھارسس کر سکیں, حکومت کا اصل چہرہ دکھا سکیں. تو جب
اور میرا یہ پرابلم ہے، میں ہمیشہ اپوزیشن کے ساتھ رہا ہوں، حکومت کے ساتھ نہیں رہا. ابھی آ کے پھر میں نے یہ سوچا کہ مجھے نا ہمیشہ میں اپنے اندر ہی گھٹتا رہتا ہوں، تو مجھے آ کے کوئی ایسا کام کرنا چاہیے. میں نے پھر یہ جو ہے یوٹیوب چینل بنا لیا فیصل ادریس آفیشیل کے نام سے، جس میں میں اب کتھارسس کرتا ہوں اور حکومت کو جو ہے اس کی اصلاح کے لیے کام کرتا ہوں اپنی حیثیت کے مطابق، کیونکہ میں تو اسی پلیٹ فارم سے آواز اٹھا سکتا ہوں. صحیح. سر آنے والے وقت میں فیوچر میں آپ کا کیا گول ہے، اور کوئی ایسا خواب جو آپ نے ابھی تک اچیو نہ کیا ہو، جس پہ آپ محنت کر رہے ہو یا کوشش کر رہے ہو، وہ کیا ہے؟ اچھا، میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں، میں نے بہت چھوٹے لیول سے یہ کام شروع کیا تھا، اور الحمدللہ میں نے بہت زیادہ جو ہے نیشنلی اور انٹرنیشنلی اس میں بہت زیادہ گین کیا. میں انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز کے ساتھ بھی رہا ہوں اور پاکستانی میڈیا ہاؤسز کے ساتھ بھی رہا ہوں. میرا اب کوئی گول نہیں ہے، میرا صرف ایک ٹارگٹ ہے، گول کہہ لیں ٹارگٹ کہہ لیں، کہ میری پہچان ایسی رہے کہ میری شخصیت میں میرے دیکھنے والے، میرے سننے والے یا مجھے جاننے والے یہ سمجھیں کہ میں ایک پازیٹیو سوچ رکھنے والا انسان ہوں، نیگیٹو سوچ رکھنے والا نہیں ہوں. نہ مجھے پیسے کی حوث ہے، نہ مجھے کسی ڈیزنیشن کی حوث ہے، نہ مجھے کسی ادارے میں جانے کی حوث ہے. میرا صرف پازیٹیو کہ آپ کی شخصیت جو ہے وہ مثبت انداز میں لوگ اس کو دیکھیں، بس اتنا سا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر یہ سارے پاکستانی سوچنے لگ جائیں تو پاکستان بہتر ہو سکتا ہے. سر آپ کی انسپریشن کون ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جن سے آپ متاثر ہوئے اور جنہوں نے پوری جو آپ کا ایک ٹینیور ہے صحافت کا، اس میں آپ کا ساتھ دیا، آپ کو سپورٹ کیا؟ اچھا، اس میں نا بہت سارے لوگ آئے اور بہت سارے گزرتے گئے، چلتے گئے. میرے بہت ایک قریبی دوست، تو ان کا نام ہے مزمل سروردی، انہوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا. وہ مجھے ہمیشہ بھائیوں کی طرح گائیڈ بھی کرتے رہے. ہماری بہت دوستی بھی ہے، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں پھر صلح ہو جاتی ہے، تو وہ بھی جرنلسٹ ہیں. تو انہوں نے مجھے بڑا مطلب ٹھیک میری جیسے ہی میں ڈی ٹریک ہوتا تھا، مجھے ٹریک پہ آنے کے لیے بڑا محنت کرتے تھے اور مجھے گائیڈ کرتے تھے. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ میرے ساتھ اس طرح سلوک روا رکھے ہوئے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری لائف میں، پروفیشنل لائف میں ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. سر قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو، ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن جو ہے بہت کم عرصے میں بہت زیادہ کام کر رہی ہے. جس طرح کہ مطلب ابھی مجھے پتہ چلا کچھ عرصہ پہلے کہ آپ لوگ میاں بیوی کی آؤٹ آف کورٹ صلح بھی کروا دیتے ہیں فری آف کاسٹ. آپ سب سے جو اچھا پروجیکٹ آپ کا مجھے پسند ہے اس وقت وہ جو آپ تعلیم و تربیت کر رہے ہیں، یہی پروجیکٹ آپ کا، تعلیم ممکن، جس میں تعلیم ممکن نہیں، جس میں تربیت والا عنصر شامل ہے کہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ آپ کو معاشرے میں کیسے رہنا ہے، سیشنز دیتے ہیں ہم، سیشنز. وہ جو ہے آپ کو پتہ ہے جاپان میں پرائمری اسکول تک، جسے ہم 5ویں کلاس کہتے ہیں نا، اس تک کوئی کتاب نہیں وہ پڑھاتے. اس میں صرف یہی تھیم ان کا ہوتا ہے کہ معاشرے میں آپ نے کیسے رہنا ہے، تعلیم ممکن کیسے ہے، آپ کا بیہیویئر معاشرے میں کیسا ہونا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے جاپان جو ہے ان کے بارے میں بہت پازیٹیو کہا جاتا ہے، اور میں آپ کے اس پروجیکٹ سے بڑا متاثر ہوں. اور اگر آپ اس طرح کوشش کرتے رہے تو شاید پھر آہستہ آہستہ معاشرہ بہتر ہو جائے، اور آنے والی نسل جو ہے، میرے خیال آپ کے پاس ینگسٹر ہی زیادہ آتے ہوں گے. بالکل. اگر آپ ان کی برین واشنگ کر لیں اور وہ پازیٹیو ہو جائیں تو وہ ہمارے ملک کے آنے والے جو ہیں حکمران بھی ہو سکتے ہیں اور فیصلہ کرنے والی قوتیں بھی ہو سکتی ہیں. تو پاکستان پھر بہتر ہو سکتا ہے. یہ جو شروع میں آپ نے مجھ سے سوال پوچھا تھا. بہت بہت شکریہ فیصل ادریس صاحب، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور خاص طور پہ جو انہوں نے کتاب ریکمنڈ کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے حل بتائے 1-2، وہ اگر آپ نوٹ کر لیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.